تو امید ہے کہ آپ کے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ لفظ مستعمل لفظ کی قسم ہے دو, ٹھیک ہے نا. ایک ہے مہمل اور ایک ہے مستعمل. ابتداءً میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, میں نے یہ کہا تھا مستعمل کی تعریف ہم لوگ آگے پڑھیں گے اور پھر مستعمل کی قسمیں ہم لوگ آگے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے. تو ابھی مستعمل ہم نے پڑھا تو مستعمل آپ کی سمجھ میں آ گیا. مستعمل کسے کہتے ہیں؟ مستعمل کہتے ہیں ہر بامعنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں. لفظ کی دو قسمیں ہیں, ایک بے معنی اور ایک بامعنی. تو جس کا کوئی معنی ہوتا ہے ہم اسے مستعمل کہتے ہیں. اور اب ہم کیا پڑھنے لگے؟ اب ہم مستعمل کی قسمیں پڑھنے لگے. یعنی جس کا کوئی معنی ہوگا, جس کا کوئی معنی ہوگا اسے مستعمل کہیں گے. اور مستعمل کی پھر دو قسمیں, ایک مفرد اور ایک کیا ہے, ایک ہے مرکب. ایک مفرد ایک مرکب. ویسے تو نام سے ہی بتا رہے ہیں لیکن میں باقاعدہ طور پر آپ کو پہلے تمہید اور پھر اس کی میں آپ کو تعریف بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو. دیکھیں, ہم نے کہا کہ لفظ جو بھی انسان تلفظ کرتا ہے وہ ہوتے ہیں لفظ, اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو مہمل اور ایک ہوتا ہے مستعمل. مستعمل وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے, اور مستعمل کی پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک مفرد اور ایک مرکب. دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں ہم. ہر بامعنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں. اور اب جتنے بھی الفاظ میں ادا کرتا ہوں جس کا کوئی معنی ہوتا ہے, بے معنی کی بات ابھی میں نہیں کر رہا, ابھی بے معنی کو سائڈ پہ رکھ دیں. مستعمل جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے, یا تو وہ لفظ اکیلا ہوگا جس کا کوئی معنی ہوگا, اور یا تو پھر دو ہوں گے یا پھر دو سے زیادہ. تو یاد رکھیں اگر وہ لفظ اکیلا ہوگا, ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہوگا تو ہم اس کو کہہ دیں گے مفرد. اور اگر وہ دو ہوں گے یا پھر دو سے زیادہ تو اب ہم اسے کیا کہہ دیں گے, مرکب. تو آئیے میں آپ کو اس کی باقاعدہ طور پر اسکرین پہ میں آپ کو مثالیں بھی دے دیتا ہوں اور اس کی میں آپ کو تعریفات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں مفرد, ابھی ہم نے پڑھا مستعمل کی دو قسمیں ہیں, ایک مفرد اور ایک مرکب. کس اعتبار سے؟ یا تو لفظ اکیلا ہوگا یا تو پھر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا. اگر ایک ہوگا, اکیلا ہوگا تو ہم اس کو کہہ دیں گے مفرد. تو اسکرین پر اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کہہ رہے مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو اکیلے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے اکیلے معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور یہ میں آپ کو ابھی بتا چکا, آگے والی جو بات لکھی ہے یہاں پر کہ اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اربع معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے تو لہذا مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ مفرد کیا ہوتا ہے, مفرد بھی بامعنی ہوتا ہے اور مستعمل بھی بامعنی ہوتا ہے. تو مستعمل اور مفرد اور کلمہ اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں, یعنی جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ زیدن, اب دیکھیں زیدن ایک ہے, اکیلا ہے, اس کا کوئی معنی ہے تو آپ کہیں گے ہاں بالکل معنی ہے, کیونکہ یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کچھ مثالیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیں میں کہتا ہوں مسجد, تو مسجد مفرد ہے یا مرکب؟ تو آپ کہیں گے مسجد مفرد ہے. میں کہتا ہوں پنکھا, پنکھا مفرد ہے یا مرکب؟ تو آپ کہیں گے پنکھا مفرد ہے. اچھا لائٹ مفرد, ریموٹ مفرد, اچھا کھڑکی مفرد, دروازہ مفرد, کتاب مفرد. تو مفرد کیا ہوگا؟ مفرد اکیلا لفظ ہوگا جو ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہوگا. اسے کلمہ بھی کہتے ہیں اور اس کی اتنی ساری میں نے آپ کو مثالیں دے دی. تو امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم مرکب کو سمجھتے ہیں. مرکب کیا ہوگا؟
مرکب دو یا پھر دو سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہیں گے. دو ہوں گے یا پھر دو سے زیادہ کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہیں گے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں مسجد، تو مسجد کیا ہے؟ مفرد. میں کہوں مسجد کا دروازہ، اب یہ مسجد کا دروازہ یہ کیا ہو جائے گا؟ دو سے زیادہ ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مرکب. اسی طرح سے میں آپ سے کہتا ہوں خوبصورت مسجد، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی مرکب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نیلا آسمان، نیلا آسمان، یہ بھی مرکب ہو جائے گا. میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب. یہ دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہے. تو المختصر یہ کہ اگر لفظ ایک معنی پر، لفظ مستعمل اگر ایک معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، اکیلا ہوگا، تو ہم اسے کہہ دیں گے مفرد. اور اگر وہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے کہیں گے مرکب. جیسے کہ بیت نظیف، صاف ستھرا گھر. جیسے کہ باب المسجدی، مسجد کا دروازہ. اور جیسے کہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ مفرد اور یہ مرکب بالکل آسان ہے، تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب تک ہم نے لفظ کی تعریف اور لفظ کی تعریف کے بعد لفظ کی قسمیں اور لفظ کی قسموں میں ایک لفظ مستعمل اور پھر لفظ مستعمل کی دو قسمیں، ایک مفرد اور ایک مرکب، الحمدللہ ہم نے یہ پڑھ لیا. اگر دیکھیں تو پورا کا پورا سبق تو یہی ہے، لیکن اضافی طور پر میں آپ کو بطور مشق میں آپ کو چند مثالیں کروانا چاہتا ہوں، اور ان مثالوں میں سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے. ان سوالات و جوابات کے سلسلے سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور آپ کو ایک کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اس سے کہ ہاں میں نے جو پڑھا ہے واقعی میری سمجھ میں آ گیا ہے. تو چلیے آئیے اب ہم بطور مشق چند مثالوں اور سوالات و جوابات کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، زید. اب اسے مشق بھی سمجھ لیں اور اسی میں ہم لوگ سوالات و جوابات بھی کریں گے. اب آپ نے ایک کلمہ دیکھا زید، ٹھیک ہے، ایک لفظ دیکھا زید، ٹھیک ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں. تو آپ کہیں گے زید، ٹھیک ہے، زیدن جو ہے وہ کسی کا نام ہوتا ہے، تو اس کا کوئی معنی ہے؟ بالکل اس کا کوئی معنی. اب دوسرا سوال میں آپ سے کہوں گا کہ کیا کہ اگر اس کا کوئی معنی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ پھر اسے کیا کہا جائے گا. تو آپ کا جواب ہوگا کہ جس کا کوئی معنی ہوگا ہم اسے مستعمل کہیں گے. تو یہ کیا مستعمل لفظ ہو گیا. اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ بتائیے کہ یہ مفرد ہے یا پھر مرکب. تو آپ کہیں گے یہ اکیلا ہے، دو تو نہیں ہے، دو سے زیادہ کلمات بھی نہیں ہے، تو یہ اکیلا ہے. تو بس جو اکیلا ہوتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں مفرد. اور اگر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ پھر ہم کہتے ہیں مرکب. تو یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی زیدن. اب دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دئیس. اب آپ دیکھیں، یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو جو ہے نا بلکہ سمجھ کیا لیں، میں نے واقعی جو ہے نا وہ زید کو جو ہے نا وہ الٹا کر دیا. مطلب زید کو الٹا نہیں کیا بلکہ میں نے لفظ زید کو جو ہے وہ الٹا کیا. تو اب آپ دیکھیں دیس ایک لفظ ہے دیزن، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی معنی، آپ کہیں گے اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ نے زید کو ہی الٹا کر دیا. اب یہ نہ ہی یہ کسی کا نام ہوتا ہے نہ ہی یہ کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تو کوئی بھی معنی نہیں ہے. تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ محمل ہوتا ہے یا مستعمل؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے محمل. ٹھیک ہے.
اور اب آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اکیلا ہے یا پھر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ جو مفرد اور مرکب یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے یہ ہم نے لفظ مستعمل کی ہے، بلکہ محمل کی نہیں کی ہے، ہم نے لفظ مستعمل کی یہ تقسیم کی ہے مفرد اور مرکب. تو یہاں پر بات ہی ختم ہو گئی کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو بس اس کو آپ کہہ دیں یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا محمل.